بھائی اور بہنوں، میری طرف سے آپ کو کرسمس اور عید ظہور کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ان دنوں میں ہم خصوصی طور پر امن کے شہزادہ جو دنیا میں آیا اس کی ہم پیدائش کا دن مناتے ہیں، یعنی اپنے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کی بیت لحم میں پیدائش کے دن کو یاد کرتے ہیں۔ آج ہم مجوسیوں کی عید منا رہے ہیں جسے انگریزی میں اپیفنی کہا جاتا ہے۔ لفظ اپیفنی یونانی زبان کے لفظ اپیفانیا سے نکلتا ہے، جس کے معنی ہے کہ ظاہر ہونا، کہ کس طرح سے خداوند نہ صرف یہودیوں پر ظاہر ہوا کہ انہوں نے اپنے نجات دہندہ اپنے مسیحا کا چہرہ دیکھا، بلکہ یسوع مسیح ہمارا خداوند ہمارا نجات دہندہ غیر قوموں پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آج جب ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے اشعیاء نبی کے صحیفے میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پیشن گوئی جو کی گئی اس کے متعلق کہ کیسے سبا سے اور دوسری جگہوں سے لوگ سونا اور لبان لے کر آتے ہیں کہ وہ خداوند کی حمد کریں۔ یہ پہلے ہی سے پیشن گوئی ہو چکی تھی جس کا پورا ہونا ضرور تھا۔ اسی لیے ہم آج کی انجیل مقدس میں سنتے ہیں کس طرح سے یہ مجوسی جنہوں نے مشرق میں ستارہ دیکھا اور اس اپنے علم کی معرفت یہ جانا، علم نجوم کی معرفت، کہ یہ ستارہ بہت ہی خاص ہے اور اس بات کی گمانسی کرتا ہے کہ یہودیوں کا بہت عظیم بادشاہ پیدا ہوا ہے، اسی لیے وہ اپنے تحائف لے کر اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس ستارے کی رہنمائی میں یہ مجوسی یروشلم کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہاں پر آ کر پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اور بالخصوص انہوں نے ہیرودیس بادشاہ سے پوچھا اور ہیرودیس بادشاہ نے انہیں یہ بات ان کی سننے سے وہ گھبرا گیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے اس نے بہت سے ایسے رہنماؤں کو بلا کر، فقیہ اور فریسیوں کو بلا کر اور ماہرین کو بلا کر ان سے پوچھوایا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہونے والا تھا کہاں پیدا، اور انہوں نے میکا نبی کی وہ نبوت جو اس نے کی تھی بتائی کہ لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کہ سرزمین تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا۔ یہ پیشن گوئی سن کر ہیرودیس بھی ایک قسم کی گھبراہٹ کا شکار ہو گیا کہ اس کے علاوہ کون ہے بادشاہ جو بیت لحم میں پیدا ہوا ہے۔ اس لیے اس نے مجوسیوں سے کہا کہ جاؤ بیت لحم میں جا کر اس سے ڈھونڈو اور اس سے سجدہ کر کے مجھے بھی بتانا کہ میں بھی اسے جا کر سجدہ کروں۔ اس کی نیت خراب ہی تھی کیونکہ وہ بچہ یسوع کو قتل کروانا چاہتا تھا۔ اس لیے جب ان مجوسیوں نے جا کر مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کے ہمراہ بچہ یسوع کو پایا اور اسے سجدہ کر کے اپنے نذرانے اسے دیے، جس میں سونا، لبان اور مر اسے نظر گزرانا۔ سونا اس کے بادشاہت کی علامت ہے، لبان اس کے قائم ہونے کی علامت ہے،
اور نور وہ خوشبو ہے جو کہ تدفین کے وقت مردے کو لگائی جاتی ہے، اور اس کی علامت تھی کہ وہ کس طرح سے دفن کیا جائے گا۔ مسیح الرحمن میں میرے عزیزو، صرف یہ 3 جو نذرانے ہم انجیل مقدس میں سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر صرف 3 مجوسی ہی تھے، بلکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ دیکھو لکھا ہے کہ دیکھو کئی مجوسیوں نے آ کر یروشلم میں پوچھا کہ وہ بادشاہ جو یہودیوں کا پیدا ہوا ہے وہ کہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 کے علاوہ اور بھی اشخاص تھے جو ان کے ساتھ تھے، اور کئی دنوں کی مسافت طے کر کے غیر قوموں کی نمائندگی کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو، خدا کے بیٹے کو سجدہ کرنے آئے، اور سجدہ کرنے کے بعد اپنے تحائف اس سے نظر گزرانے۔ ہم بھی جو مشرقی لوگ ہیں اس بات پر ہم بھی غور کریں کہ کس طرح سے ہماری نمائندگی ان مجوسیوں نے کی، تو آج ہم بچہ یسوع کو کیا پیش کرتے ہیں؟ کیا اسے جا کر صاف دلوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں؟ کیا اپنے پاک اور صاف دل اسے نظر گزرانتے ہیں؟ کیا دلوں میں ہمارے کیا حسد، بغض اور لڑائیاں اور جھگڑے ہیں؟ کیا خود غرضی اور لالچ کو ایک طرف کر کے خالص دلوں کے ساتھ یسوع کے پاس آتے ہیں جو ہمارا خداوند ہے؟ آئیں ہم اس بات پر غور کرتے ہوئے آج کی اس عید کو مناتے ہوئے غور کریں کہ کس طرح سے خداوند ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ ہم بھی ان مجوسیوں کی طرح اس بات کی تمنا کریں کہ ہم بھی اپنے صاف دلوں کو یسوع کے حضور پیش کریں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج سے ہم اپنے لطوریائی موسم یعنی کرسمس کا موسم کا اہتمام کرتے ہیں، اور کل سے ہم خصوصی طور پر جو ہے اپنے عام دنوں کا آغاز کریں گے، روزوں سے پہلے، جو کہ بہت خاص دن ہے کہ ہم یسوع مسیح کی انجیل کی خوشخبری بنیں اور پھیلائیں۔ خدا آپ کو برکت۔